بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 سال کا شوہر ہر رات ہرن کا گوشت کیوں کھاتا تھا؟ سیالکوٹ کا سچا واقعہ۔ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں معمولی سی کام والی کے طور پر کام کرتی تھی۔ میرے خاندان کی عورتوں نے نسل در نسل ایسے ہی بنگلوں میں کام کیا تھا اور اپنی روزی روٹی ایسے ہی گھروں میں کام کر کے کمائی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 17 سال تھی۔ میری اماں کے جاننے والے اکثر ہمارے گھر آتے تو میرا کوئی نہ کوئی رشتہ بتاتے تھے۔ میری ماں کی نظریں آسمان پر تھیں۔ اماں کہتی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جو زمین جائیداد کا مالک ہو۔ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے گھر آتے حیران ہو کر اماں سے پوچھتے، نسرین تمہیں اس حالت میں کون بنگلے والا، یہ زمین جائیداد والا ملے گا؟ تم تو بہت معمولی گھر کی ہو، اس لیے اونچے خواب نہ دیکھو اور اپنی بیٹی کو اپنی استطاعت کے مطابق بیاہ دو۔ میری اماں یہ باتیں سن کر نکوہت سے کہتی، تم نے اپنی بیٹی کو غریب گھر میں بیاہ دیا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چاہے اپنی بیٹی کی شادی 80 سالہ مرد سے کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سن کر عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتیں اور میری آنکھوں میں آنسو اتر آتے کہ اماں میری شادی کرے گی یا میرا سودا۔ خدا کا شکر کہ ابھی تک کسی ایسے بوڑھے کا رشتہ میری خاطر آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اب میں خود کو ہر دم چھپا کر رکھتی، میں بالکل ایسے رہتی کہ کوئی مجھے جان ہی نہ پائے۔ اماں نے لاکھ کوشش کی کہ میں بھڑکیلے کپڑے پہنوں، لوگوں کے آگے پیچھے پھروں، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں خود کو چھپا کر رکھتی کسی نگینے یا سفینے کی طرح، مگر پھر بھی انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی بھر نہیں سکتا۔ میری زندگی بھی ایسے ہی جا رہی تھی۔ میں نے یہ نہ سوچا تھا کہ ایک دن باغ میں کھیل رہی تھی تو بڑی مالکن کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ حالانکہ وہ پہلے بھی مجھے جانتی تھیں، پر آج وہ مجھے بغور دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کھڑا تھا جس کی عمر 12 سال کی قریب ہوگی۔ میں نے دیکھا بڑی بھی کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنے 12 سالہ پوتے کو۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اتنی غور سے ہیں۔ شام کو جب میں اپنے گھر آئی، میری ماں نے مجھے جو بات بتائی اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ دیکھا تو بڑی بھی اماں کے ساتھ بیٹھی خسر پسر کر رہی تھیں۔ ماں کے چہرے پر تو مارے خوشی کے جیسے پھول کھل رہے تھے۔ اماں بار بار اٹھ کر مجھے گلے لگاتی، چومتی، بڑے بھی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے ماں؟ تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ ماں کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہوگی، پر میری جان میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جانتی ہوں کہ جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ ہم سب کی زندگی بدل دے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اماں ایسا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ تیری شادی مالکن کے پوتے کے ساتھ ہوگی، وہی جس کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اور وہ آگے چل کر اس ساری جائیداد کا اکیلا مالک بنے گا۔ میں نے اماں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اماں ایسا کون سا ہے اماں جی کا پوتا جو مجھ سے شادی کرے گا؟ میری بات پر ماں نے مجھے پھر سے چومتے ہوئے کہا، ارے تو اس گلستان کو نہیں جانتی جو کہ تجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے؟ دیکھ بڑے ہو کر تیرا خیال بھی رکھے گا، ابھی تو صرف 12 سال کا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اماں تم ہوش میں تو ہو؟ 16 سال کے لڑکے سے شادی کرو، میری عمر 17 سال ہو چکی ہے، 12 سال کا لڑکا میرا شوہر بنے گا۔ تم ہوش میں تو ہو ماں؟ خدا کے لیے مجھ پہ ظلم نہ کرو، اس پر تم پیسوں کی خاطر اندھی ہو گئی ہو۔ یہ سن کر میری ماں نے مجھے ایک زبردست چانٹا رسید کیا اور بولی، خبردار جو آئندہ میرے سامنے زبان لڑائی تو میں سب جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
تجھے میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم میری نافرمانی کرے۔ کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی سودے بازی کرو۔ اماں نے مجھے ایک اور تھپڑ جوڑ دیا۔ خبردار، جو تو نے ایسی بات اپنے منہ سے نکالی، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے برا نہیں سوچوں گی۔ اور پھر میں کون سا تمہیں 80 سالہ بوڑھے سے بیاہ رہی ہوں؟ وہ لڑکا تم سے عمر میں چھوٹا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں جوان ہو جائے گا، پھر تیری حفاظت کرے گا اور تجھ سے دب کر رہے گا۔ تو عمر میں اس سے بڑی ہے، جو چاہے اس سے کروا سکتی ہے۔ میں نے کہا، اماں مجھے کسی بچے کو نہیں پالنا، مجھے ایک ذمہ دار شوہر کی ضرورت ہے جو میرا خیال رکھے، بھلے اتنا دولت مند نہ ہو، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور میری فرہندہ بیوی کے پوتے گلستان کے ساتھ بات پکی کر دی۔ گلستان مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، پر نہ جانے کیوں اس میں عجیب سا روب تھا۔ وہ جب بھی گلستان کو دیکھتی وہ مجھے مختلف ہی لگتا۔ میں نے اب اسے شوہر والی نظر سے بھی دیکھنا شروع کیا تھا۔ واقعی گلستان میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور تھی، پر اس کا ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ وہ بولتا نہیں تھا، بس ہمیشہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا، جیسے مجھ سے کہنا چاہتا ہو پر کہہ نہ پا رہا ہو۔ ایک اور بات جو کہ گلستان میں عجیب تھی وہ یہ کہ اس کا رنگ باقی خاندان والوں سے نہیں ملتا تھا۔ فرہندہ بی بی کا رنگ تو پکا اور کالا تھا اور ان کے سبھی بیٹے بھی کالے ہی تھے، پر خدا جانے کیوں ان کے بیٹے یعنی ان کے پوتے کا رنگ ان سب سے جدا تھا۔ آنکھوں کا رنگ بھی نیلا تھا۔ پھر فرہندہ بیگم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی اپنے باقی پوتے پوتیوں سے کرتی تھی۔ فرہندہ بیگم اس سے ایک امتیازی سلوک رکھتی تھی، مگر اب شادی ہو رہی تھی، وہ بھی اس کی اس وقت جب وہ 12 سال ہی کا تھا۔ گلستان اس شادی سے خوش نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوشی کی لہر دیکھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوشی کس بات سے ہے۔ اس نے ابھی تک مجھ سے سلام دعا بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میری شادی کا دن آن پہنچا۔ اب میرا گمان کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں ایک نوکرانی کی بیٹی تھی، ظاہر ہے مجھے ساری زندگی سکون سے تو گزارنے کے لیے ایک امیر گھر کی ضرورت تھی۔ مجھے اتنا خوبصورت شوہر اور کہیں نہیں مل سکتا تھا جو مجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہو۔ ویسے بھی میں کون سی ابھی بوڑھی تھی، 17 سال کی تو تھی۔ جب تک میرے بچے ہوتے اور وہ بھی یعنی میرا شوہر بڑا ہوتا تب تک زندگی ہی گزر جانی تھی۔ 5 سال کا ہی تو فرق تھا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو دل میں سمجھا بجھا لیا تھا، پر اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس بارے میں بات کروں گی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا لگتا تھا۔ میری شادی ہو گئی مگر جیسے ہی میرا نکاح پڑھایا گیا فرہندہ بیگم کے چہرے کے تیور ہی بدل گئے۔ میں نے دیکھا فرہندہ بیگم باقی سب سہیلیوں اور گھر والوں میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اب وہ مجھے بہت پریشان نظر آ رہی تھی، جبکہ پہلے وہ اس سے زیادہ خوش تھی۔ میری اماں کی تو باتیں کھل گئی تھیں، کیونکہ ان کی تو لاٹری جو لگ گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے ان کی بیٹی نے ان کی زندگی کو آسان ترین بنا دیا تھا۔ اب اماں کو بھی فرہندہ بیگم نوکرانی کی طرح نہیں دیکھتی تھی، بلکہ ان کو ایک خاص درجہ دینے پر مجبور تھی۔ پورے خاندان کے سامنے انہوں نے اپنے پوتے کی شادی ایک نوکرانی کی بیٹی سے کی تھی۔ اب ایسا تو ہونا ہی تھا، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ ان کے اس سے بڑے بڑے پوتے ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ ایک کی عمر تو 30 سال تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے 12 سالہ پوتے کی شادی کیوں کی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ خان بھی خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ فرہندہ بیگم اور بھی زیادہ پریشان تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی تم اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کمرے میں آؤ گی، وہاں میں کسی لڑکی سے کہہ دوں گی تمہیں میرے کمرے میں چھوڑ آئے گی۔ میں حیران تھی، فرہندہ بیگم ساسوں کی طرح رویہ اختیار کیے ہوئے کیوں ہیں؟ کون سا انہوں نے میری شادی اپنے کسی جوان بیٹے سے کر دی تھی؟ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی شادی کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ خیر مجھے تھوڑی دیر بعد فرہندہ بیگم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں وہاں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، تبھی وہ ہڑبڑی میں کمرے میں داخل ہوئیں، دروازے کو زور سے بند کیا اور میری طرف غصے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، دیکھو لڑکی، میں نے اپنے کم سن پوتے کی شادی تم سے کر دی ہے،
وہ ابھی بالغ ہوا ہے، پر اسے میاں بیوی کے رشتے کا کچھ پتہ نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی چالاک ہوتی ہیں، پر ہاں، میرے پوتے کو پھانسنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس کی شادی صرف اس کے اطمینان کے لیے کروائی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے باپ کی اولاد ہے جس نے خود بھی 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ فرحندہ بیگم اپنے ہی بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، جبکہ میری ساس گلستان کی اماں ابھی تک مجھے نہیں ملنے آئی تھیں۔ تو میری ساس نے مجھ پر یہ انکشاف بھی کیا کہ گلستان کی ماں مر چکی ہے اور گلستان اب انہیں ہی اپنی ماں مانتا ہے، سو اس حساب سے فرحندہ بیگم میری ساس ہوں گی۔ میں نے کہا بی بی جی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ کی کرم نوازی کہ آپ نے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیا، اور میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میری یہ بات سن کر فرحندہ بیگم کے چہرے پر ایک تکبر بھری مسکراہٹ آئی اور بولی، ہاں بالکل، میں نے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند تو لگا دیا، پر اب تم خود کو صحیح ثابت کرنا۔ میرے بیٹے کے ساتھ زیادہ تعلق بنانے کی کوشش مت کرنا، ابھی وہ چھوٹا ہے، اس کو ان سب باتوں کا نہیں پتہ۔ چاہتی ہوں کہ وہ پڑھائی پر دھیان دے، بس اس کی ضد تھی کہ یہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے اس کی شادی تم سے کر دی۔ فرحندہ بیگم نے باقاعدہ جو بات بتائی تھی، مجھے اصل حقیقت اس سے کچھ مختلف معلوم ہوتی تھی۔ فرحندہ بیگم مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اور چونکہ انہوں نے سب کے سامنے اپنے پوتے کی شادی کروائی تھی، اب وہ مجھے روک بھی نہیں سکتی تھیں۔ ویسے بھی کمرے میں تو ان کے شوہر نے آنا تھا، انہوں نے مجھے بڑے ہی پتھر دل کے ساتھ واپس میرے کمرے یعنی کہ گلستان کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں آئی تو گلستان کمرے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں ظاہر ہے اسے خود سے چھوٹا سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، ارے واہ، تم تو دلہنوں کی طرح میرا انتظار کر رہے تھے، اچھا لگا تمہیں۔ میں نے دیکھا گلستان خاموش ہی تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھی، وہ بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی گلستان صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، مگر وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، گلستان، کیا تم کچھ بولو گے نہیں؟ اس نے مجھے زبان سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ زیادہ بول نہیں سکتا۔ میں نے کہا، یہ تو میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا، تم بول نہیں سکتے، مجھے لگتا تھا کہ تم بڑے ستمگر ہو۔ میں نے اس سے مذاق کرنا شروع کر دیا، پر گلستان خان غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو مجھے یقین ہوا کہ اسے یہ باتیں بری لگ رہی ہیں۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ لڑکی نے خود کو کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، جبکہ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھیں، بالکل ویسی ہی جیسے فرحندہ بیگم کی تھیں۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، تم کون ہو، مجھ سے کیا چاہتی؟ جیسے فرحندہ بیگم کی تھیں۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، تم کون ہو، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بولی کہ دیکھو لڑکی، میں تمہارے بھلے کے لیے تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی دلچسپی ہے تو میرے پیچھے پیچھے چھت پر آ جاؤ۔ یا خدایا، کیا بات ہوئی! میرے شوہر نے بھی مجھے اشارہ کیا کہ تم چھت پر چلی جاؤ۔ مجھے اطمینان ہوا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اندھیری رات میں جلدی سیڑھیاں عبور کرتی چھت پر آ گئی تھی۔ مجھ سے پہلے ہی وہ چھت پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی، چھپ چھپ کر چھت پر چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی، خاموشی سے یہاں آؤ، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی شکل گلستان سے ملتی جلتی تھی۔ کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، تمہیں میرا بھائی گلستان کیسا لگا؟ میں نے کہا، گلستان تو بہت اچھا ہے، لیکن افسوس کہ وہ بول نہیں سکتا۔ کہنے لگی، بس میں تمہیں کچھ راز تو بتاؤں گی، پر وہ بعد میں۔ فی الحال کے لیے تمہیں اتنا بتا دوں کہ یہ اس عورت کا پتہ ہے جو کہ تقریباً 2 گلیاں چھوڑ کر رہتی ہے۔ اس نے کاغذ میری مٹھی میں تھماتے ہوئے کہا، میں یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی کیونکہ میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ جائے گا۔ فرحندہ بیگم نے میری شادی بھی ایسے ہی آدمی سے کر دی ہے جو بہت ہی زہریلا اور کڑوا ہے۔ مجھے زیادہ دیر تک میری اماں ابا کے گھر رکنے نہیں دیتا، حالانکہ میں یہاں مستقل رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ اس لڑکی کی عمر بھی میری جتنی تھی، پر وہ شادی کر چکی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فرحندہ بیگم نے اپنے ان پوتے پوتیوں کی شادی بہت جلدی کر دی تھی۔
جبکہ باقیوں کی عمریں حالانکہ کافی زیادہ بھی ہو چکی تھیں، اس کے باوجود بھی فرہندہ بیگم ان کی شادی کا نام نہیں لیتی تھی۔ کہنے لگی تم اس کے پاس دے گی، تمہارے شوہر کا راز بھی، میرے بارے میں بھی، سب کچھ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، بولی کہ چلو اب تم نیچے چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی میرے ساتھ دیکھ لے، پھر تم پر بھی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، پر میں پرچی لے کر نیچے آ گئی۔ میں نے دیکھا گلستان سو چکا تھا۔ میں نے کمرے کی روشنی بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی، بلکہ ایک نوجوان جیسا روپ بھی تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس پرچی کو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ صبح اٹھی تو اس پرچی کو بھول گئی۔ فرہندہ بیگم میرے کمرے میں آ گئی، مجھ سے کہنے لگی باہر آ جاؤ، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ کر لو اور اپنے شوہر کو بھی لے آؤ۔ میں نے گلستان کو باہر چلنے کا کہا، میرے ساتھ وہ بھی اٹھایا۔ مجھے بہت بڑا دکھ اس بات کا بھی تھا کہ میرا شوہر بول نہیں سکتا۔ خیر میں باہر آ گئی۔ ہم لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے۔ میری ساس نے ہم دونوں کے آگے ناشتہ کیا، پھر تمسخر کے بھرے انداز سے بولی کیوں بھائی گلستان، تو بڑے سیٹ باپ کا بیٹا ہے، کیا اس نے تمہیں منہ دکھائی میں کوئی تحفہ نہیں دیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے گلستان سے کیا تحفہ لینا تھا؟ یہ سننا تھا کہ گلستان نے میز پر ایک ہاتھ مارا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی دیکھ لیا آپ نے، میں نے تو اس کی شادی بھی کر دی، پھر بھی اس کو چین نہیں آیا اور نہ ہی مجھ سے خوش ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سسر نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گئے۔ ناشتہ کب ختم ہوا میں سوچوں میں گم تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کمرے میں آئی تو گلستان بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مرد بن کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ ضرور ہوا ہے جو اسے برا لگا ہے۔ مجھے اس پتے کی فکر تھی جس پر مجھے جانا تھا۔ میں نے گلستان کو ساری بات سمجھا دی، کہا کہ رات کو ایسا ہوا تھا، اگر ہم دونوں باہر جا سکتے ہیں۔ بولا کہ ہاں۔ اس نے مجھے اشارے میں سمجھا دیا کہ وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس کی زبان بھی توتلی تھی، زیادہ بول نہیں سکتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس نے مجھے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ابا مجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم سیر کرنے جا رہے ہیں۔ میں اور گلستان گھر سے نکلے، ہمارا رخ اس کی گلی کی طرف تھا جہاں پر مجھے جانا تھا۔ گلستان کی بہن نے یہی پتہ دیا تھا۔ وہاں پہنچے، جس عورت نے دروازہ کھولا وہ بہت حسین تھی، اس کا چہرہ بھی گلستان کی طرح تھا، جبکہ فرہندہ بیگم ذرا بھی گلستان سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت ہم سے بہت شفقت سے پیش آئیں، ہمیں اندر کمرے میں لے گئیں، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تمہیں ضرور گلستان کی بہن نے میرا پتہ دیا ہوگا۔ وہ بیچاری زیادہ دیر تک یہاں نہیں آ سکتی، اسی لیے چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے جو اس کو سنبھالے۔ میں نے کہا آپ بھی مجھے پوری کر سکوں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ بولی کہ بیٹی بات بہت لمبی ہے، فی الحال تمہاری ساس یہاں بھی نہ آ جائے، تم ایسا کرو کہ اس پتے پر حکیم صاحب کے پاس چلی جاؤ، اب تو تمہارا شوہر اور تم گھومنے پھرنے کے بہانے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ حکیم تم کو ہرن کا گوشت دے گا اور اس گوشت پر کچھ جڑی بوٹیاں بھی چڑھ کر دے گا، اس کا استعمال کرو گی تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ بھی جلدی میں لگ رہی تھیں۔ ان سے حکیم کا پتہ لیا اور گلستان کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ حکیم صاحب نے گلستان کو اندر کمرے میں بلایا اور پھر مجھے ہرن کا گوشت دے دیا، کہا کہ اسے تم اپنے پاس فریج میں رکھ لینا، اس کی ایک بوٹی روزانہ تل کر اس پر یہ جڑی بوٹیاں چھڑک دینا اور روزانہ پھر اس کو لازمی کھلانا، لیکن ہاں اس بات کا دھیان رہے کہ عمل باقاعدگی سے کرنا، ورنہ تمہاری زندگی پہلے سے بھی زیادہ برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے گلستان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں گلستان کو واپس لے کر اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اب ہرن کا گوشت کھلانے کی تاکید کی گئی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا یہ بات اپنی ساس سے چھپا کر رکھنی ہے۔ سو میں نے اپنی ماں کے گھر جا کر وہ گوشت فریج میں رکھ دیا، جانتی تھی کہ میری ساس ایسا نہیں کرنے دے گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات تو تھی ہی۔ اور جیسا کہ مجھے میری نند اور گلستان کی بہن نے بتایا کہ گلستان کا باپ میری ساس کا سوتیلا بیٹا تھا اور ایک بختون خاندان سے اس نے شادی بھی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ غیرت مند بھی تھا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے اس نے بہت زیادہ مال بھی بنایا ہوا تھا۔
ان کے باقی بیٹے کافی بیکار تھے، انہوں نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، بس گلستان کے باپ کا بیٹھ کر کھاتے رہے۔ گلستان آخری عمر میں بیمار ہو گیا تھا۔ آخر عمر کیا تھی، بیچارہ 50 سال کا تھا جب اس دنیا سے چل بسا، دنیا سے اسی غم میں چلی گئی، اور پھر گلستان بیچارہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ گلستان کے باپ نے بے پناہ دولت کمائی تھی، اس نے اپنے بچوں کے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وصیت کو کس طرح سے بگاڑا جائے گا۔ جبکہ گلستان کا باپ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بچے کے نام ساری دولت کر رکھی تھی، کیونکہ اس کی بیوی اس سے پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لکھ دی تھی کہ جب تک گلستان کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک گلستان کی ساری دولت ان کے ایک بھروسے والے دوست کے ہاتھ رہے گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گلستان کی دادی کبھی بھی ان کے بیٹے کو اس کا حصہ نہیں دے گی۔ سو انہوں نے سوچا جب بچہ سمجھدار ہو جائے تب دولت کے حوالے کر دی جائے، پر گلستان کی سوتیلی ماں نے چالاکی کر کے اپنے پوتے کی شادی جلد ہی ایک ایسی مظلوم اور مجبور لڑکی سے کر دی جو ان کے سامنے کچھ بول نہ سکے۔ گلستان خان کی ہو رہا تھا، کچھ عرصہ وہ دوا استعمال کرنے سے اس کی باقی کمزوریاں ٹھیک ہو گئیں، وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا تھا، شاید اس پر بہت طرح کے ظلم کیے گئے تھے، تب بھی وہ روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اس کا مکمل علاج کروایا، اور میں خود بھی 17 سال کی تھی۔ اللہ نے مجھے عقل و فہم سے نوازا تھا۔ تقریباً 5 مہینے گزرے، گلستان بہتر ہونے لگا۔ فرحندہ بیگم کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں اور میرا شوہر اپنی زندگی کی بنیاد رکھ چکے تھے، جس سے فرحندہ بیگم چاہ کر بھی ہلا نہیں سکتی تھیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ایموشنل کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔